سے بتا جائیں آپ کے ادھر حضرات آداب. غالب انسٹیٹیوٹ کی ایک روایت رہی کہ وہ اپنے مہمانوں کا استقبال پھولوں سے کرتا ہے. میری ڈاکٹر محضر رضا صاحب سے درخواست ہے کہ وہ پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں. میری جناب مشتاق احمد صاحب سے درخواست ہے کہ آپ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں. جناب محمد ریاض الدین صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے مہمان مقرر عالی جناب تقی عابدی صاحب کی خدمت میں پھول پیش کریں. میں تمام حاضرین کی جانب سے اور ان کی اجازت سے جناب عین الحسن صاحب کی خدمت میں پھول پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. غالب توسیع خطبہ. غالب کی شاعری پر بے دل کے اثرات آج کے اس خطبے کا عنوان ہے. آج کے جلسے کے صدر اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر عین الحسن صاحب، غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب، پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، کینیڈا سے تشریف لائے اردو اور فارسی کے ممتاز اسکالر ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب اور معزز خواتین حضرات. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، غالب انسٹیٹیوٹ قومی اور بین الاقوامی سیمینار کے انعقاد کے علاوہ اہم موضوعات پر توسیعی خطبات کا بھی انعقاد کرتا ہے. ان خطبات کے ذریعے اردو دنیا میں تحقیقی و تنقیدی رجحان کو فروغ دینا ہماری ترجیحات میں شامل ہے. اس ادارے نے ان حضرات کی خدمات کا بھی فراخ دلی سے اعتراف کیا ہے جنہوں نے اپنی عمر کا بڑا حصہ علم و ادب کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے. ہماری خوش بختی ہے کہ اردو کے ممتاز محقق و نقاد ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب جیسا صاحب قلم آج ہمارے درمیان موجود ہے، اور آج وہ ایک نہایت اہم موضوع غالب اور بیدل کے موضوع پر اپنے عالمانہ خیالات سے مستفیض کریں گے. ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کی ادبی خدمات کا تعارف اس لیے بھی لاحاصل ہے کہ ہم سب اس سے واقف ہیں کہ انہوں نے کلاسیکی اور جدید ادب دونوں میں یکساں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور اس حوالے سے آپ کی نگارشات بطور سند پیش کی جاتی ہیں. آپ اردو، فارسی اور انگریزی زبان و ادب سے عالمانہ واقفیت رکھتے ہیں. غالب انسٹیٹیوٹ نے آپ کی مرتب کردہ کلیات غالب فارسی 2 جلدوں میں بڑے اہتمام سے شائع کی تھیں. نیز آپ کے ہمارے یہاں سیمینار اور مذاکروں میں بھی برابر شرکت فرماتے رہتے ہیں. غالبیات آپ کا پسندیدہ موضوع ہے. اس موضوع کے تعلق سے انہوں نے اب تک کتنے مقالات لکھے ہیں، اس کی صحیح تعداد کا اندازہ میرا خیال ہے کہ خود ڈاکٹر صاحب کو بھی نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے جو بھی لکھا نہایت غور و فکر اور تلاش کے بعد قلم بند کیا ہے. یہ ان کی کرم فرمائی ہے کہ وہ جب بھی ہندوستان تشریف لاتے ہیں غالب انسٹیٹیوٹ ضرور تشریف لاتے ہیں. آج کا موضوع نہایت اہم ہے اور میرا خیال ہے کہ غالب کو اس زاویے سے دیکھنا بہت ضروری ہے. میں اپنی جانب سے اور ادارے کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروف ترین شیڈول میں سے وقت نکالا اور ہم سب کو دل کی گہرائیوں سے استقبال کرنے کا موقع دیا. میں باضابطہ استقبال کے لیے پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب سیکریٹری غالب انسٹیٹیوٹ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ مہمانوں کا استقبال فرمائیں. پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب. جناب پروفیسر عین الحسن صاحب، جناب قاسمی صاحب،
طیب تقی احمدی صاحب، آپ سب لوگ غالب انسٹیٹیوٹ کے پرانے سرپرست ہیں اور ہمارا یہ بہت فخر کا مقام ہے ہمارے لیے کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ انسٹیٹیوٹ کی طرف توجہ فرمائی ہے، اور آپ لوگوں کی دلچسپی کی وجہ سے آج ہم اس منزل پر پہنچے ہیں کہ ماشاء اللہ یہ انسٹیٹیوٹ دنیا میں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تقی احمدی صاحب اردو کے اور فارسی کے بڑے اہم اسکالر ہیں۔ آج سے نہیں برسوں سے آپ یہاں تشریف لا رہے ہیں اور آپ نے اتنی ضخیم کتابیں مرتب کی ہیں اردو کی کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کتابوں کا ہر حصہ ہمارے لیے قابل قدر ہے اور ہم سب نے محفوظ رکھا ہے۔ ہر سال تقریباً آپ تشریف لائے ہیں اور آپ نے ہمارے یہاں کسی نہ کسی اہم موضوع پر، خاص طور سے غالب سے متعلق کچھ نہ کچھ فرمایا ہے۔ آپ کی ساری کتابیں ہمارے پاس محفوظ ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ ان کا سارے اسکالر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ غالب اور بیزل کے سلسلے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اردو میں لکھا بہت کم گیا ہے، جانتے تو سبھی لوگ ہیں، لیکن اس پر تحقیق کا کام اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ خود غالب نے ہی ان کی طرف توجہ دلائی تھی۔ طرز بیزل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے، اور شاید پہلا بیزل کا ذکر خود غالب نے ہی اپنی طرف سے کیا۔ تقی احمدی صاحب نے اسی موضوع پر تحقیق کی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے ہمارے یہاں اس پر لیکچر دینا منظور کیا، اور یہ پہلا موقع ہے۔ بیزل پر میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں اس سے پہلے کوئی مقالہ نہیں پڑھا گیا اور نہ پیدا ہوا، لیکن ضرور اکثر آیا ہے۔ لیکن بیزل کو بس لوگ جانتے ہیں، ان کے بارے میں بھی بہت تفصیلی ہوئی ہوئی۔ مجھے خوشی ہے کہ تقی احمدی صاحب نے منتخب کیا یہ موضوع، اور وہ یہاں تشریف لائے ہیں اسی پر اظہار خیال کرنے کے لیے۔ میں بہت شکرگزار ہوں آپ کا، اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ بہت شکریہ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب۔ گزشتہ برس ڈاکٹر تقی احمدی صاحب نے امیر خسرو کی حیات و شاعری پر خطبہ پیش کیا تھا۔ میری بہت ہی ادب احترام کے ساتھ ڈاکٹر تقی احمدی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آج کا خطبہ پیش فرمائیں۔ ڈاکٹر سید تقی احمدی صاحب۔ صدر محفل پروفیسر عین الحسن صاحب، عزت مآب وائس چانسلر مانو، ہماری غالب انسٹیٹیوٹ اور شناخت غالب پروفیسر قدوائی صاحب، بہت ہی اہم بیدل شناس پروفیسر قاسمی صاحب، معزز سامعین، آج کا جو ہماری گفتگو ہے یہ میرے اس بیدل پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے، یا ایک چھوٹا سا میں نے یوں سمجھیے کہ ایک موضوع بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس بہترین کتاب جو لکھی گئی ہے وہ پروفیسر
احسن الظفر صاحب کی ہے بے دل اور غالب. جو ناقدین ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے اس میں مسائل ہیں، جنہوں نے کچھ کہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بے دل کے جو ہمارے پاس اس وقت 90 اور 92 ہزار اشعار موجود ہیں مطبوعہ شکل میں اور کچھ مخطوطات کی شکل میں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری اس سرزمین اور ہماری اس تہذیب پر اور ہماری اس شاعری پر اردو کی بے دل کا اثر تقریباً ہر شاعر پر ہے. وہ پوری طریقے سے ہم اس وجہ سے یہ تمہید باندھ رہا ہوں میں، اس وجہ سے ہم بیان نہیں کر سکے کہ ہمارے پاس بے دل کی نظری تنقید یا بے دل کی اس سے آگے آپ کے سائنٹیفک تنقید نہیں ہوئی ہے. اگر بے دل کے یہ 90 ہزار اشعار کا ترجمہ ہوتا اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ بے دل کا اثر میر تقی میر پر ہے، بے دل کا اثر میر انیس پر ہے، مرزا دبیر پر ہے. یہ جو گھوڑا، یہ جو تلوار ہے، پڑھیے آپ بے دل کی چھوٹی چھوٹی مثنویاں ہیں. اسب، شمشیر، پانی میں آب میں پانی خدا کی شان، استادہ آب میں یہ روانی خدا کی شان. دیکھیے مبدا کہاں ہے. تو اردو کے جو 4 عظیم شاعر ہیں، میر تقی میر، میر انیس، مرزا غالب اور علامہ اقبال. میں رشید صدیقی صاحب نے کہا تھا مغلیہ دور نے ہمیں تاج محل، اردو اور مرزا غالب دیا. میں آگے بڑھا رہا ہوں جملہ. پہلے تو کہنا چاہیے کہ سب سے اہم چیز جو ہے مغلیہ دور نے ہمیں عبد القادر بے دل دیا. یہ نہیں کہا انہوں نے. میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ سبجیکٹ پر ہمارے کوئی 15 سے زیادہ یوٹیوب میں چیزیں موجود ہیں. آج کے اس مقصد یہی ہوتا ہے ہماری گفتگو کا کہ آپ عظیم مفکرین سے، دس از دا آپ کے جو ہے تھنک ٹینک آف غالب. یہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں ادھر ادھر کام ہو رہا ہے، میں پوری دنیا پھرتے رہتا ہوں، کہیں کام نہیں ہو رہا. اگر ہوگا تو یہی لوگوں سے ہوگا. تو اس کا انتظار مت کیجئے کہ کیونکہ ہمارے پاس جو ہے 1,500 سے زیادہ اس وقت فلاں ہو رہا ہے. کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیے پہلی کتاب جو علامہ اقبال پر لکھی گئی 1922 ہے. آج 102 سال بعد علامہ اقبال پر لکھی گئی کتابوں کی تعداد 7,300. علامہ اقبال اردو کا وہ شاعر ہے جس پر 2300 سے زیادہ مقالات اس وقت موجود ہیں. لیکن ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے کہ بے دل کے اثرات غالب پر بتائے جائیں. 4-5 کتابیں ہیں انہوں نے جو آپ کے کیا کہتے ہیں برگسن وغیرہ کا جو فلسفہ ہے اس کے بارے میں بات چیت کی ہے. سب سے زیادہ ان 4 بڑے شاعروں میں اگر کسی نے بے دل سے استفادہ کیا ہے تو اس شاعر کا نام ہے سر محمد اقبال. اسی چیز کو جو ہے غالب کی تعریف کرتے ہوئے فیض نے کہا تھا میں نے لفظ کو استعارہ بنانا غالب سے سیکھا. میں آگے بڑھا رہا ہوں بات. غالب نے لفظ کو استعارہ بنانا بے دل سے سیکھا. اگر ہم اس وقت بھی 700-800 اشعار غالب کے ایسے ہیں جس کے معنی ہم نہیں سمجھ سکتے ہو. بجنوری نے اگر کیف مجہول کہا یا دوسرے لوگوں نے اس کو جو کچھ بھی کہا، جب تک کہ
عبد القادر بیدل کے وہ اشعار ابو المعنی ہے، وہ اشعار کو ہم اور اس ریت کو، اس طریقہ کار کو ہم پڑھیں ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو پہلے آئیے اس تمہید کے بعد، کیونکہ ہمیشہ جو ایکسٹینشن لیکچر ہوتے ہیں اس میں 1-2 سوالات اٹھائے جاتے ہیں، ورنہ ہر چیز تو موجود ہے آپ کے پاس پرنٹڈ۔ تو یہ عبد القادر بیدل جو فارسی کلاسک فارسی یا سب کے ہندی، اب یہ سب کے ہندی کہہ لیجئے یا سب کے خراسانی کہہ لیجئے یا سب کے عراقی کہہ لیجئے، جو کچھ بھی آپ کہہ لیجئے، یہ سب جو تھا جو تازگی کے دور کے بعد آیا، اس میں یہ عبد القادر بیدل ان کی جو مسائل ہیں اس میں بھی بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں جانتے۔ کہتے ہیں کہ وہ ان کی پیدائش کے بارے میں، ان کی مادری زبان کے بارے میں، ان کی ماں بنگالن تھی، کوئی آپ کے جو ہے فارسی ان کی مادری زبان نہیں تھی عبد القادر بیدل کی۔ یہ اور چیز ہے کہ اس وقت ہمارے، اور ایک ریفرنس حوالے سے مجھے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی مادری زبان میں بھی شعر کہا۔ ہاں، ایک غزل جو اس وقت 5 شعر کی موجود ہے، جس کو پروفیسر جمیل جالبی صاحب نے مکمل کیا، جو 2 شعر جو میر تقی میر نے اپنے نکات الشعراء میں رکھے، اس کا 3 شعر اور جو اضافی ان کو ملے، تو 5 شعر کی غزل ایک ہمارے پاس موجود ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ بیدل کے متعلق جو کام شروع ہوئے افغانستان میں، ازبکستان میں، تاجکستان میں، اگرچہ کہ ایران ایک 50-60 سال پہلے جاگا ہے اس سلسلے میں، لیکن یہاں پر جو بیدل خانی تھی، یہاں پر جو بیدل کے انسٹیٹیوٹ تھے، یہاں پر جو بیدل کے کلام کو ایک متبرک اور ایک بہت ہی عمدہ کلام سمجھ کر پڑھا جاتا تھا، اس میں اتنی آپ پڑھیے تعجب ہوگا۔ بعض تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ خاندان پیدا ہوا فلاں جا اور اس طریقے سے مائگریٹ کیا، کیونکہ غلط فہمی ہو گئی ایک یہ۔ علامہ اقبال خود لکھتے ہیں بیدل آف اکبر آباد، مولانا سلیمان ندوی بیدل کی پیدائش اکبر آباد لکھتے ہیں۔ میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں 21 حوالے دیے ہیں، 21 حوالوں میں سے 12 حوالے جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ بیدل عظیم آبادی نہیں ہے۔ ہوا کیا؟ یہ جو بارڈر ہے بنگال کا اور جو پٹنہ کا بارڈر ہے، وہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا راج محل۔ جب اکبر اعظم کی فوجوں نے اس کو فتح کیا تو راج محل کا نام اکبر نگر کر دیا گیا۔ بس یہاں سے شروع ہوئی گڑبڑ۔ اس کو بیدل کے شاگرد خشکو نے سفینے میں جس طریقے سے وہ رنگین فارسی لکھی جاتی ہے کہ بڑی مشکل سے آپ کے معلوم ہوتا ہے، یہ بتانے لگا آپ کے پیدا ہوا اکبر آباد فلاں، وہ اکبر آباد اس گاؤں کا نام ہے۔ بیدل پیدا ہوئے ہیں وہیں پر۔ پوری ان کی جو صاحب تصوف کے لوگوں سے جو 9 لوگ ہیں، جو میری گفتگو کا عنوان نہیں ہے، وہ جو ہیں وہ خاندان، پتہ یہ چلتا ہے کہ بیدل ایک بہت ہی غریب اور تصوفی خاندان جن کا پیشہ سپاہ گری تھی،
وہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. بیدل ابھی 5 سال کے نہ ہوئے تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا. بیدل در حقیقت ان کے والد جو تھے عبد الخالق، ان کی بیعت تھی قادری اسی وجہ سے. تو وہ بیدل تھوڑا سا بات میں اس وجہ سے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں تاکہ ہم غالب سے جوڑ سکیں. بہت ہی ایکسٹرا انٹیلیجنٹ تھے. 5 سال میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور 1.5 سال بعد ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. ان کے چچا مرزا قلندر جو سپاہی تھے، انہوں نے بیدل کی پرورش کی. تو وہاں کے ایک دوسرا گاؤں ہے رانی ساگر، اس میں ان کا قیام تھا. بیدل کی جو زندگی میں جو مسائل آئے ہیں، یعنی پہلے 40 سال کی زندگی بیدل کی بہت ہمت اور مشقت اور پرکار تھی. یہ اور چیز ہے کہ جب 40 سال کی عمر میں پہنچے ہیں دہلی، تو وہاں پر جو شکر اللہ اور ان کے بیٹوں نے اور وہاں کے عظیم عمراء نے جو بیدل کو سپورٹ کی، اور عبد اللطیف یہ دہلی کے باہر مقام پر اس زمانے میں 5,000 روپے کا گھر بنا کر بیدل کو دیا. خوشبو لکھتا ہے ان کے محل اسی میں تھے، 4 محل لکھتے ہیں، لیکن ان کی ایک بیگم کا پہلے انتقال ہو گیا تھا تو 3 بیگم وہاں پر تھی. بیدل کو کوئی بچہ نہیں تھا، لیکن 65 سال کی عمر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور بیدل کا وہ بیٹا 4 سال کے بعد جب گزر گیا تو اس کا مرثیہ دیکھیے. اس مرثیے کو کمپیئر کیجئے جو غالب نے بھی کچھ مراثی لکھے ہیں جو عارف کی موت وغیرہ پر، تو کچھ آپ کو جو ہے معلوم ہوگا. وہ بیدل تو معلوم یہ ہوا کہ بیدل عظیم آبادی ہیں. مختصر بات کر رہا ہوں آپ کے جو ہے، کیونکہ یہ جو بیدل کا مزار یہاں پر خواجہ حسن نظامی نے بنوایا ہے، یہ بیدل کا مزار نہیں ہے. بیدل کا مزار جو ہے اس کے ان کے گھر میں تھا، ایک چبوترا بنا لیا تھا اور وصیت کر دی تھی کہ یہیں پر آپ کا دفن کیا جائے. وہ بالکل یہ نہیں ہے. لیکن اب اسی کو، جس کی وجہ سے یہ بھی بتایا گیا کہ بیدل یہاں دفن نہیں ہوئے بلکہ افغانستان میں دفن ہوئے، ان کو جو ہے ان کی خاک کو، ان کی آپ کی جو ہے تابوت کو لے گیا تھا وہاں پر، وہ بھی صحیح نہیں ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑا احسان اسد اللہ خان غالب کا یہ ہے کہ انہوں نے یہ غالب کی بڑی آپ کے جو ہے وسعت نگری تھی. جہاں پکیج بھی کچھ حاصل کرتے اس کا ذکر کرتے. یہ بیدل کو معرفی کرنے والے مرزا غالب، اور لیکن ان کے اگر پورے خطوط سے استفادہ نہ کیا جائے تو وہ مسئلہ آتا ہے جس کو ہمارے ناقدین اور بڑے ناقدین جیسے احتشام حسین صاحب نے بھی آپ کے جب ان کی گفتگو کی ہے تو یہ بتایا ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ایک جملہ پڑھتا ہوں. احتشام حسین بیدل کی پیروی کے بارے میں لکھتے ہیں، ہماری تنقید آگے نہیں بڑھے گی اگر ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں. پروفیسر احتشام حسین جیسی شخصیت، خود یہاں پر کئی آپ کے سیمینار ہوئے ہیں،
لیکن انہوں نے بے دل کے 90,000 اشعار نہیں پڑھے تھے. جو کچھ بھی سلیکشن تھا اور جو کچھ بھی تھا اس سے اپنا فرماتے ہیں. اردو ادب کی روایات میں فارسی کی تقلید اور غالب کے معاملے میں بے دل کی پیروی کو حد سے زیادہ اہمیت دینے کی وجہ سے شعراء اپنے ماحول سے کٹ کر اپنے شعور کے نہیں محض معینہ اور مفروضہ شعور کے ترجمان بن کر رہ گئے ہیں. دس از ناٹ رائٹ. یہ گفتگو اسی لیے ہو رہی ہے. غالب پر سب سے زیادہ جو اثر ہے وہ مرزا بے دل کا ہے، اور یہ اثر ان کی 12 سال سے جب انہوں نے شاعری شروع کی ہے 12 سال سے 30 سال تک نہیں ہے، بلکہ اگر آپ خط پڑھیں تو مرنے سے 2 سال تک جو خطوط ہیں اس میں انہوں نے اس طرف اشارہ کیا. یہ کہا گیا کہ غالب نے کچھ ایسے نظم میں بے دل کی تعریف کی ہے اور نثر میں بعض مقامات پر ان سے علیحدگی کا اظہار کیا ہے. ایک وہ پڑھوں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس چیز کو ہر ایک مقرر نے تقریباً وہ کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ غالب کے جو اشعار ہیں فارسی کے اس وقت 11,377 اشعار اور پورے نسخے حمیدیہ وغیرہ وغیرہ کے ملا کر ہم نے ایک آرٹیکل لکھا ہے 19 ماخذ سے غالب کے اردو کے اشعار. اگرچہ کہ وہ دیوان جو 4 مرتبہ ان کی زندگی میں 4-5 مرتبہ شائع ہوا اس میں 1880 سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس وقت غالب کے اردو اشعار جو مستند ہیں اس کی تعداد 4,650 کے قریب ہے. تو دونوں اگر ملائیں تو 90,000 شعر فارسی کے بے دل اور فارسی کے اشعار غالب کے 11,377، 15% حصہ بنتا ہے غالب کا اشعار میں. مگر جہاں تک کہ خطوط کا تعلق ہے، جو خطوط غالب ہمارے بے دل کے پاس ہیں 275 کے قریب غالب کے پاس، 700 کتنے ہیں آپ کے اردو اتنے ہی آپ کے فارسی شعر. تو غالب نقاد بھی تھے، تخلیق کار بھی تھے، اور ان کی رائے سے سب سے زیادہ آپ کے جو ہے استفادہ کرنا چاہیے. گر ملے حضرت بے دل کا خط لوح مزار، اسد آئینہ پرداز معانی مانگے. ابو المعنی سے. غالب کو ہم کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں اردو شعراء کی؟ جن کے معنی آفرین، گنجین معنی کا طلسم، اس کو گنجین معنی کا شاعر غالب کہتا ہے کہ دل کارگاہ فکر و اسد بے نوائی دل، یا سنگ آستانے بے دل ہے آئینہ. اور آگے اسد ہرجا سخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے، مجھے رنگ بہارے ایجادی بے دل پسند آیا. اس کتاب پر، اس شعر پر حامدی اور نعیم ابو حامدی صاحب، ان سے میری 4 مہینے پہلے ملاقات بھی ہوئی. جدے میں مقیم ہے، اب ماشاءاللہ سے 90 سال کے قریب ہے سن. تو یہ جو غالب کا بیان ہے، اس کو پوری طریقے سے نظری تنقید سے پرکھا نہیں گیا.
آہنگ اسد میں نہیں جز نغمہ بے دل، عالم ہمیں افسانہ ما دارد و ما ہیچ۔ ذکر تو کیا گیا لیکن یہ نہیں بتایا گیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب کے جو مشکل اور اہم اشعار ہیں وہ بے دل کی پیروی میں۔ ابھی تک ہم لوگوں نے 150 کے قریب اشعار کو بتایا کہ غالب پر جو بے دل کا اثر ہے وہ 3 یا 4 قسم کا ہے۔ ایک یہ کہ غالب نے بے دل کے اشعار کا اپنے اشعار میں وہ اردو ہو کہ فارسی ہو، پہلے یہ چیز ہم کو معلوم ہو گئی کہ غالب پر بے دل کا اثر ان کی اردو شاعری اور ان کی فارسی شاعری دونوں پر ہے۔ فارسی شاعری پر زیادہ ہے، اردو شاعری پر اسی نسبت ہے۔ وہ جو بے دل تو ایک تو وہ یا لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں اس شعر کا غالب، یا مفہومی ترجمہ۔ ہمارے پاس 3 قسم کے ترجمے ہیں، آپ جانتے ہیں، سب علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ جب ایک شعر سے دوسرا شعر آپ کے جو ہے زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو یا اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے، یا اس کے مفہوم کا ترجمہ ہوتا ہے، یا اس کے معنویت، اس کے معنی کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے ہمارے پاس 200 سے زیادہ اس وقت جو ہے ترجمے موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں یہ جو ہے اس طرح سے ہے، وہ اس طرح سے۔ اہم چیز جو ہے تفہیمی اور معنوی، تاکہ وہ جو معنی تحت دہتر ہے اس کو سمجھ سکیں۔ تو 100-150 کے قریب ہے، لیکن آپ یقین مانیے کہ اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بے دل کو پوری طریقے سے مطالعہ نہیں کیا۔ وہ 150-200 شعر ٹھیک ہیں، وہ شعر جو عموماً نکات میں اور ان کی سوانے میں 4 عنصر میں پیش آئے جس سے ہم زیادہ واقف ہیں، ہم نے ان اشعار کو غالب کے اشعار سے ملا کے کہا کہ یہ اس کا مبدا سرخہ تو نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اس کا مبدا جو ہے بے دل ہیں۔ یہ جو بے دل کہتے ہیں، بے دل کا تعارف دیکھیے، جو غالب کرواتے ہیں، پنجاب کی جو یونیورسٹی ہے اس میں آج بھی 2 مثنوییں موجود ہیں جس پر غالب کی سر ورق پر دستخط ہے، اور وہ غالب کے مطالعے میں تھیں۔ تو یہ جو القاب دیتے ہیں بے دل کو غالب، یہ اسی طرح نہیں ہے۔ ہم چنا عام محیط بی ساحل، غالب نے بے دل کو محیط بے ساحل کہا۔ ایک ایسا سمندر ہے جس کا ساحل نہیں ہے، یعنی بی کراں۔ خلزم فیض مرزائے بے دل، جس سے غالب نے فیض حاصل کیا ہے، جس سے شعراء فیض حاصل کر رہے ہیں۔ صاحب جاو دستگاہی بود، اور وہ آپ کے جو ہے نمت کلاہی بود۔ گرچہ بے دل ز اہل ایرانیس، لیک ہمچو قتیل نادانیس۔ تو وہ جو قتیل کا مسئلہ چلا، اس میں جو بے دل کا ریفرنس دیا ہے، اس میں 1-2 الفاظ یہ آتے ہیں کہ وہ کبھی اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اس کو ہم لوگوں نے
بہت زیادہ طور پر پیش کیا۔ احسن الظفر لکھتے ہیں بے دل کا تذکرہ غالب کے خطوط میں 16-18 مقامات پر تو آیا ہیں، لیکن آپ یقین مانیے اگر آپ پہلے پورے غالب کے پاس 15 مثنویات ہیں، بے دل کے پاس یہ جو ٹونک میں جو مثنوی دریافت ہوئی ہے اس کو ملائیں تو 7 مثنویات ہیں۔ اس وقت اشعار کی تعداد بے دل کے پاس 5 برابر زیادہ ہے، لیکن یہ جو خطوط ہیں اس کا اگر مطالعہ کیا جائے فارسی خطوط تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا پورا چربہ غالب بے دل سے لیتے ہیں۔ رقعت شکر اللہ ہی پڑھ لیجئے، ایک شخص بے دل کو عظیم آباد سے آم بھیجتا ہے تو بے دل جواب میں خط لکھتے ہیں، آم کی خوشبو، آم کا رنگ، آم کا رس، آم کا گودا، آم کی گٹلی، آم کی ہر چیز جو آم کی ہے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے لکھتے ہیں اور بھیجتے ہیں۔ وہی کام غالب نے کیا۔ ابو القاسم نے سری پائے بھیجے اور جب سری پائے کھائے غالب نے تو وہ خط آپ کو پڑھنے کا ہے تو معلوم یہ ہوگا، مل جائے تو آپ کو سناؤں گا کہ یہ جو غالب کہتا ہے طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے، یہی قیامت نے اسد اللہ خان کو غالب بنایا ہے۔ اس پر ہم لوگوں نے زیادہ کام نہیں کیا۔ اسد قرباں سلف جور بے دل خبر لیتے ہیں، لیکن بے دلی سے جوش دل ہے مجھ سے حسن فطرت بے دل نہ پوچھ، قطرے سے میخانے دریائے بے ساحل نہ پوچھ۔ یہ پوری جو کیفیت غالب نے بیان کی ہیں، مجھے راہ سخن میں خوف گمنامی نہیں غالب، عصائے خضر صحرائے سخن ہے خامہ بے دل کا۔ یہ چیزیں صرف تعارفی نہیں کہیں غالب نے، بلکہ اس کو فالو کیا ہے کہ کس طریقے سے۔ دیکھیے علامہ یہ جو اثر ہے جو میں کہہ رہا تھا بے دل پر، یہ جو بے دل سومنات خیالی کی بات چیت کرتے ہیں، وہ سومنات خیالی جو ہے بے دل کے پاس ہے، اور اس سومنات خیالی سے غالب نے استفادہ کیا ہے۔ بے دل کی جو مثنویات ہیں جس کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس میں جن چیزوں کو زیادہ بتایا گیا شاگرد غالب بے دل الطاف حسین حالی لکھتے ہیں، اگرچہ مرزا بے دل اور ان کے متبعین کی زبان اور ان کے انداز بیان میں شعر کہنا ترک کر دیا تھا، اور اس خصوص میں وہ اہل زبان کے طریقے سے سر منہ تجاوز نہیں کرتے تھے، مگر خیالات میں بے دلیت مدت تک قائم رہی، آخر تک قائم رہی، مدت تک نہیں، آخری عمر تک آپ کے بے دلیت قائم رہی۔ شبلی نے، مولانا شبلی نے کہا ابتدا میں وہ بھی بے دل کی پیروی کی وجہ سے غلط راستے پہ پڑ گئے تھے، یعنی غالب ادھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے راہ سخن میں
گمراہی کا خوف نہیں ہے، کیونکہ میرے ہاتھ میں بے دل کا عصا ہے۔ اور حضرت شبلی نعمانی فرما رہے ہیں ابتدا میں وہ بھی بے دل کی پیروی کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ گئے تھے، لیکن عرفی طالب عاملی نظیری حزین کی پیروی نے ان کو سنبھالا۔ چنانچہ دیوان فارسی کے خاتمے میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ صحیح ہے، اشارہ انہوں نے کیا کہ میں ظہوری اور آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں حزین اور ان طرف کے جو ہے میں رجحان کیا ہوں۔ یہ چیزیں میں اسکالرز کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں کو اس طریقے سے قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ عظمت کا تو اقرار ہر نے کیا، بڑے تمام لوگوں نے کیا، لیکن یہ بتایا کہ یہ جو غالب نے کہا تھا کہ 12 سال کی عمر سے لے کر میں نے 30 سال کی عمر تک، غالب کی ہر بات کو اس طریقے سے نہ لی جائے، بلکہ تاریخی اس طریقے سے لیا جائے جیسے نسخہ حمیدیہ میں انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بے دل کی پیروی میں شعر کہے اور اس کے بعد چند 10-15 شعر نکال دیے، اپنے متداول کلام میں رکھے، باقی شعر کو رد کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ نسخہ حمیدیہ لیجئے اور متداول کلام دیکھیے، 450 سے زیادہ شعر غالب کے نسخہ حمیدیہ میں موجود ہے۔ تو غالب نے نسخہ حمیدیہ سے 12-14 شعر نہیں لیے، 450 سے زیادہ شعر لیے۔ یہی جو اشعار آپ کے جو ہے مل رہے ہیں، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، یہ سب اشعار نسخہ حمیدیہ کے ہیں۔ یہ غالب کا جو طریقہ کار ہے، تو یہاں پر یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ معنی آفرینی، لفظوں کو معنی بنانا، استعارہ بنانا الفاظ کو، وہ سب غالب نے بے دل سے سیکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ابھی ایک چند سال پہلے بے دل کا ایک ڈائری انڈیا آفس لندن میں دریافت ہوئی ہے، اس میں بے دل نے جو اپنے لیے شعر سلیکٹ کیے تھے، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بے دل نے تقریباً ہر شاعر سے متاثر ہو کر شعر گلچین کیے ہیں۔ اگر فریب فرصت ہستی مخور کے ہمچو شرار نہفتیست اگر ہست و نمودہاں، بالکل اس کا تفہیمی ترجمہ یہی ہے، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ ایک شعری اسی وجہ سے پڑھ رہا ہوں میں کہ یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو غالب کا اثر، غالب پر بے دل کا جو اثر ہے، اس کو پوری طریقے سے ہم اس وجہ سے درک نہیں کر سکے کہ یہ دو غالب پیدا ہوئے ہیں، بے دل پیدا ہوئے 1644 میں، انتقال کیا 1720 میں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ 70 75 77 سال کے بعد غالب پیدا ہوئے۔ لیکن اس دوران ہر ایک شخص گیا ہے، ہر ایک شخص نے مطالعہ کیا ہے بے دل کا، ان کے مزار پر تک، رفیع سودا ہوں یا نکات الشعراء میں 65 سال بعد میر تقی میر ہوں، یا غالب کے زمانے تک، غالب نے جو یہ مثنویات کو پڑھا ہے اور اس سے استفادہ کیا ہے، یہ جو اشعار ہیں سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوگیں جو پنہاں ہو گئیں۔ بے دل کے یعنی جو اشعار ہیں اس میں بعض مصرے جو ہیں اس پر مصرع غالب جو بناتے ہیں اپنی غزلیات میں،
اس کا اثر بھی بے دل کے پاس ہے۔ بعض جگہ جو بے دل جو کہتا ہے اس کے بالکل برعکس جو صنعت استعمال کرتے ہیں غالب، وہ بھی آپ کے جو ہے کمال کی چیز ہے۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بے دل پر نہ صرف بے دل کے اشعار پر ان کا اثر ہے، بلکہ ان کے خطوط، ان کی گفتار، مسئلہ جو غالب آفاقی شاعر ہے، اقبال آفاقی شاعر ہے، کیونکہ ان کا موضوع انسانیت ہے۔ اور یہ چیز جو جیسے غالب کی جو مثنوی ہے رنگ و بو، اس میں جو گفتار ہے کہ اگر غالب کی مثنوی کے 2 شعر یہ آپ کو جو ہے پوری طریقے سے آپ بے دل کے پاس دیکھیں گے تو بے دل کی مثنوی میں ملیں گے۔ اس میں کہتے ہیں ہمت اگر بال کشائی کند یا نیر توفیق اگر بردمت لالا عجب نیز گز اخگر دمت کاتب توفیق کے دم می زنت بر رقم غیر قلم می زنت۔ جب توفیق لکھنے والا قلم اٹھاتا ہے، جب یعنی تو خدا کے سوا جو کچھ ہے اسے کاٹ دیتا ہے۔ ہمت کا ساقی جب پکار کر بلاتا ہے تو وہ نفی کے میکدے کی شراب پلاتا ہے۔ جو کوئی اس پردے دنیا میں قابل لحاظ ہے وہ اپنی ہمت عالی کی بدولت ہے۔ یہ پورے آپ یقین مانیے کہ یہ پورے اشعار آپ کو ایک طرح سے بے دل میں ملیں گے۔ وہ جو غالب نے کہا تھا کہ مجھے وہ پیر پسند ہیں جو سنگلا زمینوں پر آپ کے جو ہے پا برہنے ہیں، آبل پا ہیں، جس کا ذکر بنے بھائی نے اپنے مضمون میں غالب پہلا ترقی پسند شاعر دیا ہے۔ یا جو روٹی کا مسئلہ ہے، جو گندم کے وہی جو یکی جاں کند وہ دیگر زر اندوخت گزار سی این آ دیگر اندوخت، یہ پورے جو بے دل کے شعر ہیں۔ کجائی اے ہوس مزدور دنیا بذوق جانکنی مسرور دنیا، کہاں ہے اے دنیا جو ایک شخص جانکنی کر رہا ہے، ایک شخص آپ کے جو ہے جس کی جان اکھڑ رہی ہے اور تم لوگ اس سے خوش ہو رہے ہو۔ تو یہ مزدور اور کسان اور یہ غریبوں کے حق کے بارے میں جو انہوں نے اپنے دوست شکر اللہ نے جب کہا تھا کہ میوات میں آؤ، اور یہاں پر تو جب وہ میوات گئے ہیں بے دل اور انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر مزدور جس حالت میں ہیں، وہ جو پہاڑوں کو کاٹ رہے ہیں، وہ جو وہاں پر کشاورزی کر رہے ہیں، تو کہا ہے کہ تم کو خیال ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تمام چیزیں بے دل کے پاس جو ہیں وہ آپ کو، میں اس وجہ سے بے دل زیادہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ غالب سے تو واقف ہیں، لیکن میں اس کے دوسری طرف بتا رہا ہوں کہ دوسری طرف جو چیزیں ہیں وہ یہ مضمون جو ہے بہت ہی غالب نے بے دل نے کہا تھا مطلبم از میں پرستی تر دماغیہ نبود، اور غالب نے کہا میں سے غرض نشات ہے کس رو سیاہ کو۔ بے دل نے کہا تھا ایک دو ساغر آپ دادم گریے مستانہ را، ایک گونے بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ مطالب مل رہے۔ غالب نے جو کہا تھا کہ بے طلب دیں تو مزہ اس میں سوا ملتا ہے، وہ گدا گرز کو نہ ہو خوئے سوال اچھا ہے، اس کا جو ہے بے دل کے پاس پورے شعر ہیں۔ تو ہزارہا شعر ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے ہر سطح پر بے دل سے۔ میں یہ کوشش کیا ہوں جب یہ بہت زیادہ اشعار میں نے جدید نکالے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے کہ مشکلات بھی تھیں غالب کے لیے، کیونکہ طرز بے دل میں ریختہ کہنا فارسی میں تو کہا ہے آسانی سے، لیکن
ریختہ میں آپ کے جو ہے مشکلات تھیں، لیکن غالب نے یہ راستہ وہ کیا ہے۔ بے دل کی جو یہ ربائی ہے، بے دل بدو روزہ زندگی مغرور مشو، بنیاد تو نیستیس معمور مشو، ہر چند ابدال و خطب و غوثت خوانند، ای خاک بئیں غبار مسرور مشو۔ یہ جو 4 مصرے ہیں یہ آپ کو مل جائیں گے غالب کے پاس، کیونکہ یہاں پر غالب شناس بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں صرف اس طرح سے پڑھ رہا ہوں کہ ایک شعر ہے بے دل کا، میں تھوڑا سا پانی لے سکتا ہوں، تھوڑا سا معذرت کے۔ یہ شعر جو ہے، بہت شکریہ، پیشا کے بخونی رقم سینہ ریشم، من نامہ افتاد بخاک از کف خیشم۔ بے دل نے کہا کہ انسان جو ہے، موضوع انسان جو ہے، ان 3 شاعروں کو آفاقی بنایا ہے، بے دل، غالب، اقبال۔ این لوبت تحرر چیز، غالب بے دل نے کہا یہ گڑیا جو ہے، انسان جو ہے، یہ حیرت کی گڑیا کیا ہے؟ این لوبت تحور چیز، یہ جو اس کے جو کرشمے ہیں کہ یہ قطرہ ہے لیکن اس کی وسعت جو ہے سمندروں کی جیسی ہے، یہ ایک ذرہ ہے لیکن یہ پورے آپ کے بر اعظموں پر بھاری ہے۔ کون سمجھ سکتا ہے کہ انسان کا کرشمہ کہ کیا ہے؟ یہ بے دل کا شعر۔ اقبال نے بھی وہی کہا، آنکھ در عالم نہ گنجت آدمس، یہ 5-6 فٹ کا انسان جو ہے عالم میں نہیں سما سکتا، کیونکہ انسان آپ کے راز کبیر ہے، کائنات راز صغیر ہے۔ یہ چیز بھی آپ کے جو ہے غالب نے آپ کے ان سے لی ہے۔ یہ میں نامہ افتاد بخاک از کف خیشم، یعنی انسان جو ہے کے بارے میں جو بات چیت کی گئی ہے اس کا مبدأ بے دل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بے دل بھی گلچین کرتے ہیں دوسری مقامات پر، لیکن ہمارے پاس جو فارسی کا جو مسئلہ ہے اور فارسی شاعری جو ہے، اس پر زیادہ کام کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ دیکھیے یہ جو اختلاف خلق بے دل در لباس افتاد است، ورنہ یک رنگ است خون در پیکرے طاؤس و زاغ، یعنی ہم لوگ اس دنیا میں رنگوں اور اپنے دوسرے ظاہری چیزوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے جیسے مور اور کوا دونوں پرندے ہیں، دونوں کے پروں کی وجہ سے ان کو 2 کیٹیگریز میں رکھا جاتا ہے، ورنہ دونوں کا خون کا رنگ ایک ہے۔ وہی مضمون کو جو بے دل بیان کرتے ہیں، ابو المعنی اس وجہ سے کہتے ہیں ہم بے دل کو، اس وجہ سے کہ بے دل نے جس طریقے سے ان لفظوں کو استفادہ کیا ہے کہ میں معنی تک پہنچنے کے لیے لفظ کے پیراہن کے اندر سے گزر کر محرم بن کر اس کے بدن تک پہنچ گیا، جو اس شعر کا مطلب ہے۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ غالب کی اردو اور فارسی شاعری پر بے دل کا اثر جو ہے اس کو احساس اور محسوس تو کیا گیا ہے، لیکن اس کو پوری طریقے سے سائنٹیفک طریقے سے بتایا نہیں گیا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز
جو سب سے بہترین کتاب اردو میں لکھی گئی ہے. ویسے تو ہر ایک ہمارے پاس بے دل پر کوئی 2 درجن کتابیں ہیں. ہر نقاد نے کچھ نہ کچھ بے دل کے بارے میں اور غالب پر جو اثر ہے بے دل کا بتایا ہے، لیکن کوئی خاص طریقے سے پوری طریقے سے بتایا نہیں گیا. احسن الظفر صاحب کی نے کچھ 140-145 اشعار ہم کو پیش کیے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ نظری تنقید کی جائے، سائنٹیفک تنقید کی جائے. دونوں کے ادوار جدا ہیں، اگرچہ کہ مغلیہ دور ہے، اگرچہ کہ خیط و رجال ہے، لیکن ایک کا دور وہ ہے جب مغلیہ حکومت اپنی شان و شوکت پر ہے. شاہ جہاں کے دور میں پیدا ہوئے بے دل. میں یہ بتا رہا ہوں نفسیاتی تنقید، سائنٹیفک تنقید کی ضرورت ہے تاکہ یہ دونوں بڑے شاعروں کو ان ایک دوسرے کو سمجھنے میں جو مسائل ہیں اس کی بھی اسٹڈی کی جائے. وہ شاہ جہاں کا دور ہے جو سب سے اہم آپ کے مغل دور ہے، جس میں تخت طاؤس بھی بنایا جاتا ہے، تاج محل بھی بنایا جاتا ہے، لال قلعہ بھی تعمیر کیا جاتا ہے، جامع مسجد بھی بنائی جاتی ہے، جہانگیر کا مقبرہ بھی آپ کے جو ہے کمپلیٹ کیا جاتا ہے. اور اس میں وہ فتنہ اندوزی پڑھیے آپ بے دل کیا کہہ رہے ہیں. اور غالب جو ہیں کے پاس بھی وہی مسئلہ ہے کہ اس طرف حکومت یعنی سلطنت مغلیہ پوری طریقے سے برباد ہو رہی ہے. جب تک ہم ان چیزوں کو نہ پائیں گے، پورے اشعار کو ہم غالب کے جو ہے سمجھ نہیں سکیں گے. تو غالب کی یہ 15 مثنویاں ہوں یا بے دل کی 7 مثنویاں ہوں، غالب کی یہ آپ کے غزلیات ہوں اردو اور فارسی کی، یا بے دل کی آپ کے جو ہے یہ پوری غزلیات ہوں. بے دل غزل کا شاعر ہے، غالب بھی غزل کا شاعر ہے. بے دل بہت سی چیزوں کی پابندی نہیں کرتا، غالب بھی کچھ جگہ بے دل کی پیروی میں یہ کام کیے ہیں. لیکن جو غالب کہتے ہیں کہ گنجینے معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، وہ جو ہے وہ پورا انہوں نے بے دل سے حاصل کیا. یہ اور چیز ہے کہ وہ ظہوری اور عرفی اور طالب ان کے بھی غالب مخلد نہیں ہے. غالب ایک مخترع، ایک ایجادی ہے. غالب نے تازہ گوئی ان سے پہلے جو تھی اس سے بھی استفادہ کیا ہے. ہم نے کم از کم 2 درجن میں نے عنوانات آپ کے سب ہیڈنگز بنائے ہیں جس کے تحت میں یہ اشعار رکھا ہوں کہ دیکھیے یہ اشعار میں کیا چیز غالب کہاں سے لیتے ہیں. جہاں تک کہ تعلق ہے تلمیحات کا، اصطلاحات کا، غالب بہت نزدیک ہیں بے دل سے. جہاں تک استعارات اور متحرک استعارات اور پیکر سازی کا تعلق ہے، غالب بہت نزدیک ہیں بے دل سے. لیکن جہاں تک کہ زبان کا تعلق ہے، جہاں تک کہ روزمرہ اور امثال کا تعلق ہے، غالب اور بے دل میں بہت فاصلہ ہے. تو یہ جو نکات ہیں، ہم غالب انسٹیٹیوٹ میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اس پر کام کرنا ہے. دونوں بحر ذخار ہیں. ابھی تک لوگوں نے غالب بے دل کا اثر میر تقی میر پر نہیں دیکھا ہے. ہم نے بے دل کا اثر مرثیے کے گھوڑے اور تلوار پر اور اس کی معنویت پر، عرفانیت پر نہیں بتایا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے. پہلی چیز یہ کہ یہ جو غالب نے کہا تھا کہ میں نے وہ اشعار آپ کے جو ہے نکال دیے، ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ غالب کے جو 2 اردو کے دور ہیں، یعنی ایک جو ان کی 32 سالہ عمر تک ہے اور دوسرا دور جو آخری زندگی میں 12-14 سال کا آتا ہے، ان دونوں اردو شاعری کے ادوار پر بے دل کا اثر ہے.
جہاں تک کہ فارسی شاعری ہے اس میں بے دل کا اثر زیادہ ہے. تعداد کی وہ ابھی پوری طریقے سے معین نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ کم از کم 30 سے 35% اشعار غالب کے ایسے دیکھ سکتے ہیں جس میں بے دل کا اثر آپ کو اگر پورا طریقے سے نہیں معلوم ہوگا، جس کو ہم ترجمہ کہہ سکتے ہیں، لیکن معنوی طریقے سے معلوم ہوگا. لیکن یہ بھی تو ہے وہ مضامین جو بے دل نے استفادے کیے ہیں اس سے پہلے بھی اساتذہ نے دوسرے نے استفادے کیے ہیں. تو یہ بہت ہی کیا کہتے ہیں عمیق، اور جہاں تک کہ سومناتھ خیالی کا مسئلہ ہے یہ بے دل سے لیا ہے. پڑھیے، ایک مثنوی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس سرزمین سے گزر رہا ہوں تو مجھے جو ہے آپ کے وہ کرشنا کی جو ہے کیا کہتے ہیں وہ فضاؤں میں خوشبو اور وہ گوپیوں کی آپ کے جو ہے وہ ان کے دلوں کے جلنے کی جو ایک خوشبو ہے وہ پوری آپ کے فضاؤں میں بکھری ہوئی ہے. ادھر غالب کہتا ہے بس سومنات خیالم درائی تابینی رواں فروز بائیں دوشائے زناری. تم کیا دیکھ رہے ہو؟ مشو اسیر جلالی کے بود خاں ساری مسنج شوکت عرفی کے بود شیرازی. تم عرفی کی اس وجہ سے تعریف مت کرو کہ وہ شیراز ایران سے تعلق رکھتا تھا، یا اس کے جلالی کے تم اسیر اس وجہ سے مت ہو جاؤ کہ وہ خاصار ایران سے تعلق رکھتا تھا. بس سومنات خیالم درائی تابینی، تم میرے سومنات خیال کی دنیا میں تو رواں فروز بری دوش ہے. تو تم دیکھو گے اگرچہ کہ میرے سینے پر سنار کا دھاگا پڑا ہوا ہے، لیکن میرے بازوؤں سے جو تجلیات ہیں، تو یہ جو مسئلہ ہے جو عشق اور یعنی کیلاش پربت کا جو ٹھنڈا فلسفہ ہے، جو ویدانت کا فلسفہ ہے، جو اور دوسرا ابن عربی کا جو فلسفہ ہے وحدت الوجود کا، جس میں عشق کا فلسفہ ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے لوگوں کو تو ہم کو بہت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بے دل کے وہ اشعار اور غالب کی وہ ہر جگہ جو اشعار انہوں نے اس طریقے پر دیے ہیں اس کا مطالعہ کر کر پوری طریقے سے بتائیں کہ ورائے شاعری چیزی دیگرس، ہماری سرزمین ہماری بھومی کی شاعری کچھ ہے. تو اس کا پہلا شاعر امیر خسرو کے پاس، یہاں پر خسرو کے ایکسپرٹ دونوں اساتذہ آپ کے جو ہے قاسمی صاحب اور عین الحسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جذبیت نہیں ہے میں بتا رہا ہوں، میں خسرو کی تمام آپ کے جو ہے مثنویات وغیرہ پڑھ سکوں ہوں. یہ 5 مثنویاں مخصوصاً اور 2 مثنویاں جو جدید میں آپ کے جو حوث اور ٹونک میں جو سادہ لوح مثنوی وغیرہ ملی ہے، ان کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غالب بے دل سے جتنا ہم غالب کو پڑھتے جائیں گے اور بے دل کو ڈسکور کرتے جائیں گے، غالب بے دل سے بہت قریب ہے. غالب نہ ہوتے اگر بے دل کا اثر نہ ہوتا. یہ معنی یہ نہیں ہے کہ غالب شاعر نہیں رہتے، لیکن جو گنجنے معنی یا وہ جو القاب انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ پورے غالب پر جو آتے ہیں، اور ہم غالب کے مشکور ہیں کہ غالب نے ہمیں بے دل سے معرفی کیا. بے دل کا اثر غالب کے نثر پر بھی ہے، بے دل کا اثر غالب کے خطوط پر بھی ہے، اور کتنا اثر ہے یہ تو آپ کے جو ہے آئندہ بتائیں گے لوگ اسکالرز، مگر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اتنا اثر ہے کہ اس اثر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. 30-35% سے زیادہ اثر جو ہے غالب پر کی منظوم اور منثور کلام پر اور ان کے خطوط پر بے دل کا ہے. یہ بہت خشک ٹاپک ہے، اس پر ہم نے بات کی کیونکہ یہ کہ جو ہے آپ کے اسکالرشپ ٹاک تھی. شکریہ، ممنون. ڈاکٹر صاحب اس پرمغز خطبے کے لیے آپ مبارکباد پیش کرتا ہوں.
غالب انسٹیٹیوٹ نے میرے خیال سے 600 صفحات پر مشتمل غالب اور بے دل کے تعلق سے پروفیسر احسن ظفر صاحب کی مرتب کردہ ایک کتاب ہمارے یہاں موجود ہے. حضرات، پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب کا شمار فارسی دنیا میں سب سے ممتاز اور سینئر اساتذہ میں ہوتا ہے. اردو فارسی ادب پر آپ کی یکساں نظر ہے اور دونوں زبانوں میں آپ کی گراں قدر تصانیف موجود ہیں. حال ہی میں آپ کی کتاب فارسی شعر و ادب غالب انسٹیٹیوٹ سے شائع ہوئی ہے، جس کی علمی حلقوں میں بڑی پذیرائی ہوئی ہے. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے عالمانہ خیالات سے نوازیں. صدر جلسہ جناب پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب، اس جلسے کے خطیب ڈاکٹر عابدی صاحب، میرے عزیز اور وائس چانسلر پروفیسر عین الحسن صاحب اور ڈاکٹر ادریس صاحب، اور ان سب سے بڑھ کر آپ سب حضرات، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ عابدی صاحب نے ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کی. دیکھیے، ظاہر ہے جلسوں میں کوئی لامحدود وقت نہیں ہوتا کہ آپ بولتے چلے جائیں، تو جو کچھ کہنا ہوتا ہے اس کا اختصار کیا جاتا ہے. ظاہر ہے ہمارے عابدی صاحب نے بھی یہ کام کیا، لیکن اس اختصار میں بے دل اور غالب کا جو تعلق ہے اس کے بیشتر پہلوؤں پر گفتگو کی، عالمانہ گفتگو کی. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ تو علمی گفتگو تھی. میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانا چاہتا ہوں، وہ بھی اختصار کے ساتھ، جو اتفاق سے غالب اور بے دل میں مشترک تھی. دونوں ترک ہیں، غالب بھی ترک ہیں اور بے دل بھی ترک ہیں. وہ بھی ماوراء النہری ہیں، یہ بھی ماوراء النہری ہیں. وہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے بے دل، یہی غالب کے ساتھ بھی ہوا. اتفاق دیکھیں آپ، دونوں کو تعلیم، باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا. بے دل اپنے والد کے بعد اپنے چچا کی سرپرستی میں چلے گئے. قلندر نہیں، ان کا کچھ اور نام تھا، آپ نے ان کا نام لیا ہے. تو وہ ایک دن دیکھیے کیسی اتفاقات ہوتے، وہ اپنے بھتیجے سے ملنے گئے مدرسے میں جہاں وہ پڑھتے تھے. تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ دو طالب علم ایک دوسرے سے ایک علمی بحث کر رہے ہیں اور بے پناہ طیش میں ہیں کہ جیسے ایک دوسرے پر حملہ کرنے والے. انہوں نے دیکھا اور وہ اپنے بھتیجے کو اٹھا کے لے آئے وہاں سے، کہ جہاں تعلیم کا یہ نتیجہ ہو کہ علمی بحث میں آدمی آپے سے باہر ہو جائے، مجھے ایسے مدرسے میں نہیں پڑھانا. وہ ہاتھ پکڑ کے واپس لے آئے. اس کے بعد وہ کبھی کسی مدرسے میں نہیں گئے. غالب بھی یہی تھا، وہ کسی مدرسے میں ان کی تعلیم نہیں ہوئی. تو یہ دیکھیے اتفاقات ہیں. دونوں کے مزاج کی پرداخت میں یہ حالات بڑے مؤثر تھے، بڑے مؤثر تھے. ایک اور دیکھیے اتفاق دیکھیں آپ، وہ بے دل کہاں پیدا ہوئے اور کہاں ان کی نشو و نما ہوئی، کہاں کہاں گئے. وہ دہلوی ہیں. اب میں نے کسی کو نہیں کہتے سنا کہ بے دل عظیم آبادی. چند بہار کے میرے دوست ہیں،
जो उन्हें अजीम आबादी कहते हैं। लेकिन जब मैं उन्हें पकड़ता हूँ कि भाई वो अजीम आबाद के तो नहीं है, हमें ये कहने के वो ज़बान पे आ जाता है, क्योंकि वो अजीम आबाद का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो वहाँ रहे कुछ दिन के लिए, लेकिन वो पैदा वहाँ नहीं हुए, पैदा वो वहीं हुए जहाँ आपने बताया, और वो कोई मामूली जगह नहीं थी। उसका नाम राजमहल था। राजमहल के माना होते हैं एक ऐसी जगह जहाँ सल्तनत का कोई बड़ा मरकज हो, राजमहल। और एक दफ़ा शेर शाह सूरी वहाँ से गुजरा था, तो उसको वो जगह बड़ी पसंद आई थी, बहुत पसंद आई, और उसने जाहिर है कोई प्रोग्राम बनाया होगा कि कभी फुर्सत होगी तो यहाँ हम आएंगे। लेकिन भारत वो तो कुछ नहीं कर सका। जब बादशाह इन्होंने अकबर ने अपने सिपह सालार को, क्या था उनका नाम, बहरहाल उन्हें भेजा कि आप जाइए और कलकत्ते में बंगाल के आप गवर्नर हैं, उसे वहाँ काम कीजिए। तो वो यहाँ से गुजरे, उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई, तो उन्होंने उसको डेवलप किया, उसको मरकज़ बनाया अपनी हुकूमत का वहाँ बंगाल में, और उसका नाम फिर अकबर नगर रखा, बादशाह को खुश करने के लिए कि हुजूर ये हमने शहर बसाया है और ये हमने आपके नाम से मंसूब कर दिया है, ये राज्य अकबर नगर है। वो अब झारखंड में है, और वो हमेशा से, अब क्या, अब एक जो तकसीम हुई है बिहार की, तो उसमें अब वो झारखंड में है, और वो बॉर्डर पर है बंगाल के, वो बंगाल के बॉर्डर पर है। तो बहरहाल, लेकिन हम तो बेदिल देहलवी कहते हैं, और मैं क्या, बेदिल देहलवी ही है अब वो। ये देहलवी अजीब चीज़ है, जो कहीं से भी आया उसने इसको तरजीह दी कि वो अगर अब दिल्ली में मुकीम है तो अब देहलवी ही हो जाए। गालिब के साथ भी यही है, ये भी इत्तेफाक है और एक इश्तराक है दोनों में। हमें बेदिल बहुत बड़ा शायर है, गालिब हमारे शायर हैं, और हम ऐवान गालिब में खड़े हुए बात कर रहे हैं, तो इसकी तो रियायत करनी पड़ेगी। लेकिन बेदिल और गालिब का कोई मुवाज़ना नहीं है। बेदिल को देखिए, ये इल्मी बात है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप उसको उसकी तरदीद कीजिए, मैं आपका ममनून हूँगा। बेदिल गालिब हिंदुस्तान से बाहर उनकी शोहरत नहीं गई, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। आज भी उन्हें जहान फारसी में, आज भी ईरान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और अज़रबैजान वगैरह वगैरह, जहाँ फारसी बोली जाती है। गालिब उतने मशहूर नहीं है जितने बेदिल हैं, देख रहे हैं आप। इसके बरक्स देखें आप, बेदिल हिंदुस्तान में इतने मशहूर नहीं थे जितने हिंदुस्तान से बाहर जहान फारसी में थे। मैंने एक कैटलॉग तैयार किया है, ए मास्टर कैटलॉग ऑफ manuscripts and published editions of बेदिल देहलवी। मैं आपसे क्या अर्ज करूँ, हालांकि हमने सबसे पहले हम लोगों ने उनके आसार छापे हैं, और उसके बाद अफगानिस्तान वालों ने उसके आसार छापे हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी में मैं क्या आपको बताऊं। देखिए, उनका दीवान ही गज़लियात और क़साइद का मैं कम से कम उसे आसानी से नहीं उठा सकता, इतने बड़े साइज में, और इतना मोटा है वो, और 4 जिल्दों में अफगानिस्तान से छपा है उनका वो सारा। एक आदमी तो नहीं उठा सकता, वो चाहे पहलवानी क्यों ना हो। इतना लिखा है उन्होंने, इतना लिखा है। गालिब के साथ ऐसी सूरत हाल नहीं है, उन्होंने इतना नहीं लिखा। उन्होंने लिखा है, लेकिन इतना नहीं लिखा जितना बेदिल ने लिखा। यानी फिर मैं आज भी, ईरानियों ने एक दीवान छापा है गालिब का,
صرف اس میں غزلیات ہیں. پھر انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. یہ ان کی بدذوقی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں قصور غالب کے کلام کا ہے، نہیں، یہ ان کی بدذوقی ہے. لیکن اب پہلے بے دل سے دوری تھی ایرانیوں کی خاص طور پر، اور تاجکستان اور افغانستان میں تو پوچھتے ہیں انہیں ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر بڑے شہر میں ان کے نام سے انجمنیں. دیکھیے میں ایک قصہ بتاتا ہوں، یہ میرے ساتھ گزری ہے. میں ایئرپورٹ اترا افغانستان میں، حالات میں بہت اچھے نہیں تھے، اور ایک صاحب مجھے لینے آئے تھے. وہ کہنے صاحب میں اپنی موٹر نہیں لا سکتا تھا، سرکاری موٹر میں آپ کو لے جانا نہیں تھا مجھے. تو انہوں نے ایک ٹیکسی کی، ہم بیٹھ گئے. تو وہ جو ٹیکسی والا تھا ظاہر افغان تھا، تو وہ جو میرے ساتھ تھے وہ تو افغانی تھے، وہ ایک دوسرے کو جانتے، پہچان گئے کہ تو افغانی ہے. مجھ سے اس نے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ میں نے کہا میں ہندوستان سے آ رہا ہوں. تو اس نے بے دل کا شعر پڑھا. ٹیکسی ڈرائیور ہے. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جاہل ہو اور پڑھا لکھا نہ ہو. ٹیکسی ڈرائیور یہاں تو ایم اے کیے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور ہے. لیکن ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے متاثر کرنے کے لیے بے دل کا شعر پڑھا، اور ایک گفتگو بھی ایک مختصر سی کی. بے دل کا یہ مقام ہے جناب ہمارے یہاں. اور میں شرکت تو نہیں کر سکا، لیکن میں ایسے اساتذہ کو جو یونیورسٹی میں وہاں پڑھاتے ہیں جانتا ہوں، جو مختلف بے دل سے متعلق انجمنوں کے صدر ہیں، اور اتنی کتابیں چھپی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہاں یہ تو خاصا بیکورڈ ہے اس سلسلے میں افغانستان. وہاں کو بہت زیادہ پریس نہیں ہے چھاپنے کے، پرنٹنگ پریس نہیں ہے، تو مشکل ہوتی ہے وہاں کتاب چھاپنا. لیکن بے دل کے بارے میں وہاں سے درجنوں کتابیں چھپی ہیں، چھوٹی بڑی. سب سے بڑی تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کا پورا کام افغانستانی میں چھپا ہے. اور خلیل صاحب تھے، خلیل اللہ ان کا نام تھا. ہمارے ان کے لڑکے ایمبیسڈر تھے، اور انہوں نے اسے ایڈٹ کیا ہے. اور پھر اس پر ایک کتاب جو بنیادی طور پر تھی، نقد بے دل، وہ بھی اسی سائز میں، یہ موٹی کتاب ہے. وہ بے دل پر کے کلام پر ناقدانہ تبصرہ، وہ بھی افغانستان پہ چھپی ہے. تو دیکھیں یہ بھی اس پہلو کو بھی ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ بے دل اپنی زندگی میں پوری فارسی دنیا میں معروف اور مشہور تھا. اور اس قدر اس کے انتخابات تاجکستان کے مختلف شہروں سے چھپے ہیں، اور خطی نسخے بھی وہاں بہت ملتے ہیں. تو یہ بھی ایک فرق ہے ان دونوں میں. ابھی ہمارے عابد صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران کچھ ایسے اشعار پڑھے تھے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غالب کبھی تو تعریف کرتے ہیں بے دل کی، اور کبھی وہ کچھ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جیسے وہ بے دل کو پسند نہیں کرتے. یہ بھی ہے حقیقت ایک. لیکن اس طلاق کی وجہ یہ ہے کہ غالب بے دل کو پڑھنا آسان نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں اٹک جاتے ہوں گے. بے دل کو آج بھی علماء فارسی جو ہیں، فضلاء فارسی جو ہیں، وہ اس کے بعد اشعار، بلکہ بہت زیادہ تعداد میں اشعار وہ ایک دفعہ پڑھ کر سمجھ نہیں سکتے. وہ بیٹھتے ہیں، غور کرتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک چیز اور مشترک ہے دونوں میں، بے دل شاعر ہیں وحدت الوجود کے. ان کی شاعری الف سے یہ تک وحدت الوجود کی شاعری ہے. غالب کو بھی ہے وحدت الوجود سے، ان کو بھی ایک شغف تھا. لیکن
بے دل حقیقت میں وہ ایک صوفی ہے. مجھے تردد ہوتا ہے جب میں انہیں صوفی کہتا ہوں. ہمارے یہاں صوفی کا تصور یہ ہے کہ اس کی ایک خانقاہ ہوگی, اس کے مرید ہوں گے, اور وہ راتوں کو جاگتا ہوگا, اوراد اور وظائف پڑھتا ہوگا. یہ سب نہیں تھا. بے دل کے پاس, بے دل کے یہاں یہ سب نہیں ہے. وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پالنے والے, ان کے چچا اور ماموں, ایک ظریف تھا ایک کا نام, اور چچا کا نام بھول گیا. بہرحال وہ دونوں صوفی مشرب لوگ تھے. دونوں نے بڑے پیار سے اپنے بھتیجے کو اور اپنے بھانجے کو پالا ہے. جہاں بڑے عرفا کا نام سنتے, پکڑتے ہاتھ اپنے بھتیجے کا اور لے جاتے, اس سے ملواتے, اس کے سامنے کہتے کہ عرض ارادت کرو ان کو, یہ بڑے لوگ ہیں. تو وہ یہ سب غالب کے ساتھ ایسا نہیں تھا. ان کو تو وحدت الوجود پسند تھا, یہ تصور پسند تھا, یہ خیال پسند تھا. ایک چیز جو ہمیں مجھے کم از کم بڑا عجیب لگتا ہے, بے دل تعویذ وغیرہ بھی لکھتے تھے. لوگ آتے تھے ان کے پاس کہ جی وہ میرے گھر میں اثر ہے جن کا. عجیب زندگی ہے بے دل کی, عجیب زندگی ہے. وہ جاتے تھے اور جناب وہ وہاں کوئی عمل کرتے تھے کہ لو جی اب وہ تمہارے گھر سے میں نے جن بھگا دیا. یہ بھی زندگی کا تھا. ایک لوہے کا بہت بڑا ڈنڈا اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے. کیسے اٹھاتے تھے وہ معمولی, وہ بہت مثلاً بہت قوی ہیکل انسان تھے بے دل. اور تو یہ اشتراکات اور یہ تضادات زندگی میں یہ بھی موجود ہیں بے دل اور غالب میں. خیر آپ نے تو حق ادا کر دیا بھائی کہ بھائی بے دل اور غالب میں کیا مشترک اور تصور مشترک ہے. آئیے میں آپ کو کچھ شعر سناتا ہوں بے دل کے. میں کیا آپ شعر کروں, آپ مجھے اس وقت بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں کم ہیں ایسے لوگ جو فارسی جانتے ہیں, ورنہ آپ لطف لیتے کہ کیا کہہ رہا ہے بے دل. کچھ خیال ایسے ہوں گے آپ سوچیں گے یہ تو اور لوگوں نے بھی کہے, لیکن آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس طرح نہیں کہے جس طرح بے دل نے کہے. دیکھیے ایک شعر میں سناتا ہوں, میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا. انہیں شکایت تھی بے دل کو کہ یار لوگ مجھے بھول گئے, مجھے یاد نہیں کرتے. اور بہت شاعر کے لیے تو سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ آپ اس کا نام لیجئے, اس کی تعریف کیجئے, اس سے بڑا خوش ہوتا ہے وہ. یہی اس کے لیے سب سے بڑا انعام ہے. اور آپ نے تقریر کرا کہ یہ شکایت بے دل کی دور کر دی. وہ اس سلسلے میں دیکھیے کیا کہتا ہے. کہتا ہے کہ بود یا رب کہ خوبان یاد ان بی دل کو نند. یعنی کب ہوگا, کب آئے گا وہ زمانہ کہ دوست احباب مجھے یاد کریں اور کس خیال خوش دلان چن غم فراموشی بان. کچھ ایسا لگتا ہے کہ جو خوش دل لوگ ہیں, ہنسنے بولنے والے لوگ ہیں, ان کے دل سے میں ایسے ہی فراموش ہو گیا ہوں جیسے غم اب ان کو چھو کر نہیں گزرتا, اسی طرح میں دور ہوں. اب یہ شعر دیکھیے کیا عجیب بات کہہ رہا ہے. مرنے جینا, اس پر ہم نے بہت شعر سنے. وہ کہتا ہے چه ضرور است. یہ تو نہایت آسان اشعار میں نے انتخاب کیے ہیں, ورنہ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے شعر پڑھا, آپ کو غور کرنا پڑے گا کیا کہہ رہا ہے یہ.
اس طرح ایک دفعہ قرت کے بعد ذہن میں نہیں آتا اس کا معنی. تو وہ کہہ رہے ہیں چه ضرورت کشی رنج وداعم بی دل. یار کیا ضرورت ہے کہ میں مر گیا, مجھے آپ ودا کر رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں؟ اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ اب وجہ دیکھیے آپ. میرا ومن, ارے میں تو جا ہی رہا ہوں اب. میرا ومن بے مقامی کے تو ہم بھی آئی. ارے ٹھیک ہے یار, میں جا رہا ہوں, میرا انتقال ہو گیا, میں جہاں جا رہا ہوں تم رو کیوں رہے ہو؟ میں کل تم آنے والے ہو, وہاں ملاقات ہوگی. دیکھیے یہ اس طرح کے شعر اس میں بہت ہے جہاں مشکل ہے اور جو سمجھ میں نہیں آتے. آپ کو بڑی ورزش کرنی پڑتی ہے ذہنی, تب سمجھ میں آتا ہے بے دل. اب دیکھیے زندگی محروم تکرار است تو بس. زندگی میں جو دن گزر گیا, اس دن جو کچھ ہو چکا اب وہ مقرر نہیں ہوگا زندگی میں. وہ دن گزر گیا, تکرار نہیں ہوتے زندگی میں. آج آپ 6 سال ایک دن کے, اب یہ 6 سال ایک دن کے, اب پھر کبھی نہیں ہوں گے آپ زندگی میں. تو زندگی محروم تکرار است تو بس. چون شرر ان جلوے یک بار است تو بس. جیسے شرر ایک شعلہ آنکھ سے نکلتا ہے, وہ نکل گیا بس, اب وہ شعلہ ختم ہو گیا, اس کی عمر ختم ہو گئی. وہ شعلہ آپ کو دوبارہ نہیں مل سکتا. شعلے تو آئیں اور بھی ہوں گے. اب یہ دیکھیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے شعر. زندگی در گردنم افتاد بی دل چارے نیست. ہم زندگی کے خواہاں نہیں تھے, ہم نے کبھی نہیں چاہتا کہ ہمیں زندگی ملے. یہ تو پروردگار نے ہمیں پیدا کر دیا. چلیے اب پیدا ہو گئے تو یہ زندگی ہماری گردن میں ڈال دی گئی اس پروردگار نے. نہیں, میں نے تمہیں پیدا کیا تو زندہ رہو. تو زندگی در گردنم افتاد بی دل چارے نیست. کوئی چارہ نہیں ہے, اس سے مفر نہیں ہو سکتا. شاد بائے زیستن ناشاد بائے زیستن. ہائے ہائے, اب تم اس زندگی کو خوشی خوشی گزارو یا دکھ اور افسوس میں گزارو, یہ اب تمہارے ہاتھ پہ ہے. اب یہ شعر دیکھیں آپ, اس مفہوم کے شعر بہت سنے ہوں گے آپ نے. بے محفل شمع تابان, آپ کے مہمان آئے ہیں, ان کا آپ استقبال کر رہے ہیں, اب آپ ان کے سامنے یہ شعر پڑھیں گے. بے محفل شمع تابان در گلستان رنگ و بو باشے الہی ہر کجا باشے. اب یہ ایک ترکیب استعمال کر رہے ہیں. وہ ترکیب کے راجا ہیں, بادشاہ ہیں بے دل. کیا بیچتے ہیں غالب؟ جو تراکیب غالب ان کی ہیں, میں ضمناً آپ سے عرض کروں, بہت ساری تراکیب غالب نے بے دل سے لی ہیں. یہ جو ایران سے چھپا ہے غزلیات غالب کی, وہ کمپیوٹر سے چھپی ہیں. ان کو آسانی تھے, عالم آدمی جنہوں نے چھپا ہے, میں جانتا ہوں انہیں, وہ پڑھاتے نہیں ہیں. تو انہوں نے آخر میں ایک فہرست دی ہے کہ ان میں کون سے الفاظ اور تراکیب غالب کی ان غزلیات میں جو شامل دیوان ہے کتنی بار آئی ہیں. تو آئینے کے بارے میں نے جب دیکھا وہ, تو آئینہ سب سے زیادہ غالب نے استعمال کیا ہے. اور بے دل وہ تو شاعر آئینہ ہے. ایران میں ایک کتاب چھپی ہے شاعر آئینہ بے دل پر. تو یہ بھی اشتراک ہے. غالب نے صرف فکر اور خیال مستعار نہیں لیا. بے دل بادشاہ ہیں تراکیب کے, انہوں نے ان کی تراکیب استعمال کی ہے. آپ نے بھی یہ ترکیب کیا بہار ایجادی بے دل, بہار ایجادی بے دل, یہ غالب کی ترکیب ہے. اور میں نے ایک انتخاب مجھے ملا اس کا نسخہ حیدرآباد میں کیا سالار جنگ میوزیم میں,
اس کا ایک تو اس کا فوٹو ووٹو حاصل کرنا بڑا مشکل تھا، بہرحال مل گیا، وہ میں نے چھاپا ہے. اس کا نام ہی ہے بہار ایجادیے بے دل. کسی صاحب ذوق نے اس کا انتخاب کیا ہے کچھ غزلوں کا، اور غالب کو پڑھا ہوگا انہوں نے، تو ان کے ہاں غالب کی یہ ترکیب بے دل کے کلام کے سلسلے میں ذہن میں رہی ہوگی، تو انہوں نے اپنے انتخاب کا نام ہی رکھا ہے بہار ایجادیے بے دل. تو بہرحال یہ تھا. اور دیکھیے اب مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، آپ میری مدد کریں، آپ یہاں اساتذہ تشریف رکھتے ہیں. دیکھیے ہم یہ کہہ دیں کہ غالب نے یہ بے دل سے فکر لیا ہے، اور جب آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ بے دل نے تو نظیری سے لیا. دیکھ رہے ہیں آپ، اور بے دل کے اساتذہ میں، معنوی اساتذہ میں نظیری ہیں، اور جناب ظہوری ہیں، عرفی ہیں، طالب عاملی ہیں، اور جانے کون کون ہیں. تو کیا ضرور ہے کہ غالب نے وہ فکر جسے ہم کہہ رہے ہیں بے دل سے لیا ہے، بے دل نے نظیری سے لیا تھا، غالب نے بھی نظیری سے لیا. اس سلسلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ کام آسان نہیں ہے، ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے اس سلسلے میں. بہرحال ایک شعر اور سن لیجیے اور میں آپ کا زحمت کم کروں. زندگی لیلی است ہے، یہ زندگی کیا ہے یار، ایک لیلا ہے. زندگی لیلی است مجنونان باید زیستن. آپ یقین جانیے جو میں جب یہ پڑھتا ہوں اور جو کیفیت مجھ پر آتی ہے میں بتا نہیں سکتا، ناچنے کو جی چاہنے لگتا ہے. تو زندگی لیلی است مجنونان باید زیستن. ارے غم و اندوہ تو آتے ہی رہتے ہیں یار، اس کی بات نہ کرو، تم عیش و عشرت سے رہو، بے فکر ہو کر زندگی گزارو. اور تا دلی دارد نفس ناز غزالی می کشم. میں جب تک زندہ ہوں میں تو محبوب کی ناز برداری کرتا رہوں گا، اسی طرح زندگی گزاروں گا. میرے بس کا یہ نہیں ہے کہ میں غم اور دکھ میں زندگی گزاروں. میں آپ سب حضرات کا بہت بہت ممنون ہوں. حضرات، آپ پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب کی عالمانہ گفتگو سماعت فرما رہے تھے. پروفیسر عین الحسن صاحب فارسی ادبیات میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، اور ان کی گفتگو ہمیشہ معلومات میں اضافہ کرتی ہے. آپ تنقید و تحقیق کے علاوہ منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں آپ بحیثیت وائس چانسلر خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ کا تعلق ایک علمی خانوادے سے ہے. آپ کے والد سید بدر الحسن آبدی کا نام علمی حلقوں میں محتاج تعارف نہیں ہے. پروفیسر عین الحسن نے 34 سال سے زائد عرصے تک درس اور تحقیق میں خدمات انجام دی ہیں، اور یہ فیض آج بھی جاری ہے. آپ نے 13 کتابیں تصنیف کی ہیں، اور فارسی و وسط ایشیائی مطالعات کے ماہر ہیں. آپ آل انڈیا فارسی اسکالرس ایسوسیشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں. 23 جولائی 2021 کو حکومت ہند نے آپ کو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کا 5واں وائس چانسلر مقرر کیا ہے. آپ کی قیادت میں یونیورسٹی نے تعلیمی معیار کو بلند کیا ہے اور مختلف تعلیمی پروگرامز کی ترقی کی ہے. آپ نے 7 دسمبر 2023 کو مانو کے بھوپال کیمپس کا افتتاح کیا اور اسے تعلیمی مرکز کے طور پر فروغ دینے کی کوشش کی ہے. میں نہایت ادب احترام سے آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات سے نوازیں. پروفیسر عین الحسن صاحب. میرے بہت ہی محترم پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب، میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر ادریس صاحب کا کہ جنہوں نے ایک عرصہ دراز کے بعد مجھے پھر قدوائی صاحب سے ملوا دیا. میں اس دن کو واقعی بھولنے والا نہیں ہوں.
اور ایسے لوگوں کی سرپرستی میں کام کرنا. وہ دن تھے JNU میں جہاں تقریباً ہر روز کسی نہ کسی بہانے سے ملاقات ہوتی تھی، مگر پچھلے 5 برسوں سے ملاقات کا نہ ہونا یقیناً میرے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے، اور میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں قدوائی صاحب سے. پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب کو تو میں وہاں بلا بھی لیتا ہوں، اور یہ ریگولر وزٹر ہیں مانو کے. یہ عابدی صاحب یہ تو آنریری پروفیسر ہیں ہماری یونیورسٹی کے، تو ملاقات ہوگی. بہرحال یہ خوبصورت محفل، اس کے اندر میرے لیے کوئی گنجائش ایسی نہیں ہے کہ میں کوئی خاص بات یہاں کر سکوں. جو خاص باتیں تھیں وہ آپ نے سن لی کہ جو عابدی صاحب نے آپ کے سامنے بے دل اور غالب کے سلسلے میں خوبصورت انداز سے آپ کو اہم جو نکات تھے وہ آپ کے سامنے رکھے، اور جو کچھ بچا ہوا تھا وہ ہمارے شریف صاحب نے وہ سب آپ کے سامنے بیان کر دیا. ایک چیز شریف صاحب شاید وہ اس پر، یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا وہ مجھے سنائی نہ دیا ہو، کہ دونوں سپاہیوں کے بیٹے تھے. ایک چیز اور بھی ہے کہ دونوں سپاہیوں کے بیٹے تھے. تو یہ اچھا اور عام طور پہ رہا ہے کہ اچھے شاعر جتنے ہیں وہ سپاہیوں کے بیٹے ہیں، تلوار چلانے والے، غزل لکھنے والے. میر ولی یہ سب کیا تھے؟ ان کے والد جو تھے وہ بڑے تلوار باز تھے. اور یہ لوگ غزل کا رکھ رکھاؤ دیکھیے آپ، یہ کیا بزمیہ شاعری کرتے تھے. آپ خلیل صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، مجھے کریکٹ کریں گے کہ تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم کو دیکھوں کہ تم سے بات کروں. یہ گفتگو، یہ شائستہ، یہ تلوار بازی میں نہیں ہوتی مگر یہاں ہوتی ہے. غالب بھی وہی وہ انداز، ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. بہرحال میں نے بھی تھوڑا مطالعہ تو کیا ہے. ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا جان ڈرائیڈن اور بیدل کے کمپیریٹیو اسٹڈیز کی تھی اس کی. جان ڈرائیڈن 1700 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ 1720 تک تھے یہ. لیکن دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور وہ اس نے جو ہے اپنے یہاں انگلش میں بیدل کا نام بھی لیا ہے. تو وہ آپ دیکھیے کنٹمپریریز اکراس دا سیز کتنا متاثر ہیں ان سے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ابو المعانی جو ہے وہ صدر الدین عینی نے جا کے وہاں تمام وہ نام دیا، اور ازبکستان میں اور تاجکستان میں، افغانستان میں، یہ تمام سینٹرل ایشیا میں جو ہے وہ بیدل ابو المعانی کے نام سے مشہور ہیں. یہ ابو المعانی، معانی کا باپ سوچیے آپ. تو وہ تو بیدل کی حیثیت رہی ہے جو دونوں اسپیکرز نے بتایا ہے اس کو. لیکن عجیب سی بات ہے، 25 سال کی عمر میں آدمی مثنوی لکھتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ. پھر اس کے بعد 27 سال کی عمر میں 2 سال بعد ایک اور مثنوی. اب وہ وہی تصوف کا چین و سلسلہ چلا آ رہا ہے. سمجھایا نہیں سمجھے پھر سمجھو. وجودی جو مقاصد ہیں وہ ان کو بتا رہا ہے. دیکھیے ایک چیز جو شاعر آئینہ شفیع کتکنی نے لکھی ہو، اور حالانکہ سب سے پہلے ایران میں جو کتاب آئی وہ بیدل و سہراب سپہری آئی. جو سہراب سپہری بہت کنٹمپریری شاعر ہے، بیدل کا ان سے انہوں نے موازنہ کیا ہے، اور وہ بتایا کہ آج کی جو امیجز ہیں، اور مصور بھی بنا ہے اس کا. ایک جو ٹرکی کے جو ہسبینڈ وائف دونوں تھے پروفیسر ٹرکی یونیورسٹی میں، انہوں نے اس کا مصور بھی بنا کے دیا. وہ جو میرے پاس ہے وہ کیا نام تھا ان کا پتہ نہیں، وہ کئی بار یہاں سیمینار میں بھی آئے. ان لوگوں نے تصویر گرائی کی ہے اس کی. بالکل بیدل نے جو کہا اور جو سہراب سپہری نے کہا اس کو لا کے انہوں نے، جیسے غالب کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ غالب مصور ہے، وہ میری نظر سے بھی گزرا ہے، وہ یہاں بھی ہوگا غالب مصور. آپ کیا ایک لڑکے نے کام بھی کیا، PhD بھی کی ہے ان کے غالب مصور پر. تو یہ جو تھا یہ بڑا آدمی تھا
لیکن اس کو ایران میں واقعی نہیں پہچانا گیا، بہت بعد میں۔ مرزا غالب کو تو ابھی بھی اچھی طرح سے نہیں پہچانتے، وہ انہوں نے بے دل کو کسی صورت سے شاعر آئینیہ شفیقت کرنی لکھی، اس کے بعد بہت ساری کتابیں بے دل کے اوپر آئیں، مگر جو کمال ہے جو ایرانیوں نے جس کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بے دل کے یہاں جو حسیات ہیں بڑی زبردست حسیات ہیں۔ صاحب تبریزی نے یہ کام کیا تھا، جو بادشاہ تھا اس کا، پوری غزل اس نے تمثیل میں لکھی ہوئی ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ بے مقصد می رسد جویائے کام آہستہ آہستہ، ز دریا می کشد صیاد دام آہستہ۔ آدمی اپنے مقصد کی طرف دھیرے دھیرے پہنچتا ہے، اسی طرح اور کامیاب ہوتا ہے جیسے آپ نے کوئی مچھلی کا ٹریپ ڈالا ہے تو اس کو اگر آپ جرکس لگا کے کھینچیں گے تو مچھلی نہیں آئے گی، اس سے کہ مچھلی کا پانی میں وزن بہت زیادہ ہے، تو وہ دھیرے دھیرے اس کو لائیے تب مچھلی آپ کی پھنس کے آئے گی۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے پہلے مصرے میں نہ محسوس لگتا، دوسرے مصرے میں محسوس کرا دیتا ہے۔ پہلے مصرے میں جیسے اس نے کہا صاحب نے کہ بے مشرق می تواند رفت بے مغرب می تواند رفت در یک روز از مشرق، مشرق سے مغرب ایک دن میں جایا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں کہ کیسے جایا جا سکتا ہے، یہ تو محسوسات میں نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے گزارت ہم چنین خورشید گام آہستہ آہستہ، اسی طرح سے جیسے کہ سورج دھیرے دھیرے اپنے گام پیمائی کرتا ہے اور مغرب کی طرف۔ یہ محسوسات جو بے دل کے یہاں ہیں، اب بے دل کیا محسوس کر رہا ہے؟ دنیا اگر دہند نہ جنبم ز جائے خویش، مجھے دنیا دے دی جائے میں اپنی جگہ سے ہلوں گا نہیں۔ اب آپ دیکھیے یہاں تزئی عرفان بھی ہے اور دوسری طرف وہ کہتا ہے ہلوں گا کیوں نہیں، یہ محسوس کراتا ہے، کہتے کیوں نہیں ہلیں گے آپ اپنی جگہ سے، ادھر سے ادھر چلے جائیے، دنیا دہند کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا اگر دہند نہ جنبم ز جائے خویش، من بستے ہم ہنائے قناعت بے پائے خویش، میں نے اپنے پاؤں میں مہندی لگا رکھی ہے قناعت کی۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بے دل ہے، قیامت کی تمثیل لکھنے والا، بڑی مثالیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آواز سے شعلے کو پیدا کر دینا، وہ یہ کہتا ہے شمع روشن می توان کر از صدائے اندلیب، کہتے بلبل کی آواز سے شمع کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ شمع کیا رنگ ہا خفتیس بے دل در نوائے اندلیب، کہتے رنگ ہیں، نہ جانے کتنے رنگ ہیں۔ آپ دیکھیے ان رنگوں کو دیکھنا آسان کام ہے، جو یہ دیکھ رہا ہے یہ کمال تھا بے دل کا، کہ یا از زبان برگ گل بشنو صدائے اندلیب، کہ برگ گل، کہتے ہیں یہ کس نے آ کے شگوفہ چمن میں چھیڑ دیا کہ آج تک گل و بلبل میں بول چال نہیں، وہ کہتا ہے از زبان برگ گل بشنو صدائے اندلیب، کہتے ہیں اس میں اندلیب کی صدا آتی ہے جو برگ گل ہے اس کی زبان کے اندر۔ یہ سارے انداز جو تھے، آپ دیکھیے جا کے بزم جب سجتی ہے، شریف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، بزم جب سجتی ہے تو وہاں پر لوگ کیا لطف لیتے ہیں اس کا، جو زباندہ ہیں ان کے پاس ہے وہ لطف لیتے ہیں۔ یہ بار بار کہا ہے، یہ ہے نا، یہ جیسے وہ کہتا ہے نا کہ دیدہا باز است لیکس چشم گوشم دیدے اند، دیدہا باز است لیکس چشم گوشم دیدے اند۔ آپ دیکھیے وہ کہتا ہے یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ محسوسات کے اندر آپ دیکھیے، وہ کہتے ہیں شاید کبھی کبھی تو وہ اتنی رسائی دیتا ہے، کبھی کبھی تو وہ اتنی رسائی دیتا ہے، وہ سوچتا ہے تو مجھ کو سنائی دیتا ہے۔ ہاں دیکھ رہے ہیں یہ بات کی جو لیئرز ہیں، یہ جو بے دل کی پہلے آ گئیں۔ زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا ہے، بس یہ بتا دیں کہ شرمندہ احسان، شرمندہ معنی، پرواز سایہ، جلوہ فروش، یہ سب بحر ظلمات، شوقی حرف، معبد توفیق، جہان خیال قناعت، شعلہ آواز، نسخہ آرام، یہ سب تراکیب ہے خاص بے دل کی جو دوسروں نے اپنائی، اپنے یہاں رکھا۔ مگر غالب اتنا انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ میرا ماننا یہ ہے، بے دل کی ایک غزل اردو میں ہے، منشی نول کشور نے اس کو چھاپا تھا،
کہ وہ دل کہاں ہے ہم میں، ہے نا، دل کہاں میں، بے دل کہاں ہے ہم میں، اور منزل ساحل کہاں ہے ہم میں، وہ چاہ پاتا. کوئی دم نہیں ہے اردو میں اس کا، کوئی آدمی پڑھ کے اس کو داد نہیں لے سکتا. عابدی صاحب آپ تو جانتے ہیں، آپ کے پاس آپ نے ایک بار اور کہیں پہ ذکر کیا تھا اس کا، پھر میں آج ذکر نہیں کیا آپ نے، لیکن میں بتا دوں اس میں کوئی آپ بھی کہیں گے، کہیے کہ وہ کوئی دم نہیں ہے اس غزل کے اندر، ایسی نہیں لگتی اردو کی. اب کہاں غالب کی اردو غزلیں اور کہاں بے دل کی اردو غزلیں، بالکل نہیں. ابھی کیا کیا ہے ریختہ والوں نے جو ہے وہ کم از کم 20 غزلیں ہیں بے دل کی چھاپ دی. ارے بھائی وہ نہیں ہے بے دل کی، وہ نہ جانے کون اور بے دل ہوگا جس کی چھاپی ہیں. یہ محسوس اور نامحسوس کا جو ایک رشتہ تھا جو بے دل نے بتایا. ایک چیز اور یاد رکھیے گا، آپ نے ڈارون کو سنا ہوگا کہ یہ 19ویں صدی کا ہے جس نے پروسیس آف ایوولوشن کی جو تھیوری نکالی تھی، جس کو مولانا رومی نے کہا تھا کہ اس جمادی مردم و نامی شدم و نما مردم و حیوان برزدم، اور کیا کیا کر کے کہا تھا، بس ہم فرشتہ تو نہیں ہو جائیں گے، انسان ہی رہیں گے. یہ آخر میں اس نے کہا تھا. یہ پروسیس آف ایوولوشن تھا، جمادات سے نباتات، نباتات سے حیوانات، حیوانات سے انسان. بے دل نے سب سے پہلے یہ آدمی ہم پیش از آن کادم بود بوزینے بود، آدمی اس سے پہلے کہ آدمی ہو جائے بندر تھا. یہ بے دل نے لکھا ہے. آپ سوچئے بے دل کس سن کی بات ہے اور یہ ڈارون کس سن کی بات ہے. یہ بہت بعد کی بات ہے. تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بے دل کو کہاں کہاں فالو کیا جا رہا ہے اور کیسے کیسے فالو کیا جا رہا ہے. تضاد میں لوگ کہتے ہیں تضاد، بہترین تضاد ہو تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے شعر. جیسے وہ کہتا ہے غیر اریانی لباسی نیز کس پوشت کسی. کہتے ہیں یہ غیر اریانی، یہ غیر اریانی لباس نہیں ہے کہ جو کوئی پہن لے. کہتا ہے ہم اپنی آواز میں ہی چھپے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے یہ وجود کا کتنا خوبصورت ایک نمونہ ہے. اسی طرح سے شمع تاریکی ان بزم روشن دیدین. وہ کہتے ہیں نا کہ وٹ ایور یو سی تھرو یور نیکڈ آئیز مائٹ ناٹ بی ٹرو. ایرسٹاٹل نے بھی کہا تھا یہ کہ نہیں پلیٹو نے کہا تھا کہ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ سچائی نہیں. Reality is there, you see, behind the curtain. You have to lift the curtain and see the reality. یہ جو کوالٹی تھی یہ سب بے دل کی یہاں موجود ہے. تو قیامت کا آدمی ہے. اب میں اس کے بارے میں زیادہ عرض کیا کروں گا تو بڑا یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کہتے ہیں اگر غالب نے طرز بے دل کی جگہ سب کے بے دل لکھا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. سب کے بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت. کیا بات ہے. اس لیے کہ یہ بے دل جو ہے سب کے ہندی، بے دل کے سر کے اوپر صحرا ہے سب کے ہندی کا. اور اگر بے دل ایک مکتب ہے، جیسے حافظ ایک مکتب ہے، سعدی ایک مکتب ہے، فردوسی ایک مکتب ہے، اسی طرح سے بے دل ایک مکتب ہے. بے دل ایک شاعر نہیں ہے. تقلید ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، یہ آپ دیکھتے جائیے. آگے بھی بے دل کا کھلا ہوا میدان ہے. اور میں عابدی صاحب سے بالکل اس سے اتفاق رکھتا ہوں کہ سوچئے، آگے بڑھائیے اس کو. ان کے پاس جو ذخیرہ بے دل کا میں دیکھ کے آیا ہوں ٹورنٹو کے اندر، اور یہ رہتے ہیں ٹورنٹو کے ایکسٹریم نارتھ میں. کیا سردی ہے قیامت کی. -30 ڈگری میں ان کے گھر گیا، اور اس کے بعد وہاں سے یہ اردو کی گرمی بھیج رہے ہیں. یہ کمال کی بات ہے. یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ آدمی، یہ خود آدمی اکیڈمی ہے. میں اس کے بارے میں کیا کہوں. تقی عابدی صاحب کے بارے میں میرے دوست ہیں، لیکن سامنے بھی نہیں کہنا چاہیے ورنہ بھی زیادہ لوگ بھول جاتے ہیں. یہ ان کے پس پشت میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو کام انہوں نے کیا ہے انیس و دبیر کے اوپر، مراسی کے اوپر، تعشق کے اوپر، اور ابھی ان کا سب سے بڑا تو ان کے اوپر آ گیا صاحب وہ امانت خانی نہیں، اس سے پہلے یہ ہمارے
جو پاکستان کے شاعر سارے فیض فہمی انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے اس کے اندر. بہرحال میں ایک بار ادریس صاحب آپ ایسی محفل سجا لیتے ہیں، آپ ایسے نمائندہ لوگوں کو بلا لیتے ہیں، قدوائی صاحب کی سرپرستی قائم رہے. ہاؤ آئی وش کہ آپ ایک بار یونیورسٹی آ جائیں، میں آپ کو سر آنکھوں پر لے جاؤں گا. قدوائی صاحب تبرک ہیں ہمارے لیے واقعا، اتنے قابل شخصیت، ان کی کتابیں پڑھ کے تو ہم جوان ہوئے. آج سمجھیے کہ ہماری وہ لیاقت ہم میں نہیں رہی کہ ہم واقعی اپنے زبان سے کچھ اپریشیٹ کر سکیں ایسی شخصیات کے بارے میں. لیکن خوش قسمت ضرور ہیں جو لوگ آنے والی صدی میں ہیں، وہ تلاش کریں گے کہ کن لوگوں نے قدوائی صاحب کو دیکھا تھا، تو آپ بھی آئیں گے اس کے اندر. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر اس عالمانہ گفتگو کے لیے، بہت ہی مشکور و ممنون ہوں. میں تو عین الحسن صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں اور احسان مند ہوں کہ جس وقت میں نے آپ کو فون کیا اور میں نے آپ سے درخواست کی کہ ہماری یہاں ایک خطبہ ہونا ہے تقی عابدی صاحب کا، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس پر تشریف لائیں. فوراً 1 منٹ نہیں لگایا، فوراً انہوں نے کہا کہ بھائی میں ضرور اس میں جو ہے شرکت کروں گا اور میں بالکل حاضر ہوں گا. تو میں بہت ہی ممنون ہوں سر کا. اور اب کافی تاخیر ہو چکی ہے، میں اراکین غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے تو میں تمام حضرات کا، پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب کا، حالانکہ وہ اتنی دیر کبھی نہیں بیٹھتے ہیں لیکن آپ کے خطبے کو انہوں نے بہت غور سے سنا ہے، تقی عابدی صاحب کا، پروفیسر سید عین الحسن صاحب، پروفیسر شریف حسن قاسمی صاحب، اور ہمارے خلیل الرحمان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، شاہ نواز صاحب ہیں، سلیم امروہی صاحب ہیں، اور تمام حاضرین کا دل کی گہرائیوں سے بہت ہی شکر گزار ہوں، ممنون ہوں. ایک چیز آپ کی اس میں موقع کر رہا ہوں، ہمارے جو ایڈوکیٹ صاحب خلیل الرحمان صاحب ہیں، معزز سامعین، یہ ٹاپک بہت خشک ٹاپک ہے اور خلیل الرحمان صاحب جانتے ہیں ہم کچھ مہینوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ اگر انگوش شمار اس وقت بیدل شناس ہیں جن میں آپ نے سنا، اس میں یہ شامل ہے. جی یقیناً. تو خلیل الرحمان صاحب تو بہت ہماری محفلوں میں یہاں تشریف لاتے ہیں اور شرکت فرماتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی مشکور و ممنون ہوں. اور اب اس کی آج کے خطبے وہاں نہیں، یہاں بٹھائے وہ جائے استاد ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ممنون کہ